ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 5 سے ضمیر علی بدایونی کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے ادب میں وجودیت کی تحریک سماعت فرمائیے۔ سارتر کے بعد البرٹ کامیو کو وجودی ادب میں بڑا مقام حاصل ہے، جس کی اسطور سیسیفیس متھ اور اس کا ناول اجنبی فرانس کے وجودی ادب میں شاہکار خیال کیے جاتے ہیں۔ البرٹ کامیو تکنیک سے زیادہ افکار کا ناول نویس ہے اور اس کا اسلوب تو بقول سارتر سیریمونیس ہے، لیکن اس کی فکری لہریں ساحل وجودیت سے بوس و کنار کرتی نظر آتی ہیں۔ اس نے سیسیفیس کے استعارے میں زندگی کی لایعنیت کا بڑی جامعیت و خوبصورتی سے اظہار کیا ہے۔ سارتر اور البرٹ کامیو وجودی ادب کے بڑے نمائندے ہیں، لیکن فرانس کافکا کے بغیر وجودی ادب کا ڈرامہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کافکا کے ناولوں میں ہمیں بیک وقت کئی رجحانات ملتے ہیں، لیکن اس کا غالب رجحان وجودی ہے۔ کافکا کے بارے میں عام طور پر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ کافکا 20ویں صدی کے عظیم ناول نویسوں میں سے ایک ہے۔ اس کے آرٹ کا عمل گہرا اور ہمہ گیر ہے۔ وہ انسانی وجود کی بے معنویت اور مابعد طبیعتی تھکن اور اکتاہٹ کا فنکار ہے۔ کافکا کے نزدیک دنیا ایک جھوٹ پر قائم ہے، اس لیے اس کے سارے رشتے جھوٹے ہیں اور حقیقت سے ابدی طور پر محروم۔ انسان اپنے آپ کو چاروں طرف سے بے معنویت میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ کافکا کے فن کا نقطۂ عروج اس کا ناول حصار ہے، جس کا مرکزی کردار کے زمین کی پیمائش کرتا ہے۔ حصار وہ مقام ہے جہاں کلام رہتا ہے، وہاں سے کوئی پیغام نہیں آتا، گویا حصار سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ کافکا نسل انسانی اور ماورائی قوتوں کے درمیان عدم ابلاغ کا فنکار ہے۔ اس کے نزدیک رابطے ٹوٹ چکے ہیں اور نسل انسانی اندھیرے میں بھٹک رہی ہے۔ روشنی بجھ چکی ہے اور ہمارے چاروں طرف اندھیرا ہے۔ بے معنویت کا عدم ابلاغ کا اندھیرا ہے۔ کافکا نے انسانی صورتحال کی بے معنویت اور محملیت کا جس طرح اظہار کیا ہے، اس سے پہلے صرف دوستویفسکی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ وجودی ادیبوں کی فہرست بے حد طویل ہے۔ پوری دنیا کا ادب وجودیت سے متاثر نظر آتا ہے۔ اردو ادب پر بھی اس کے اثرات نمایاں ہیں۔ رلکے، رینے شاعر، آئنسکی، اورٹیگا، ہیمنگوے اور بے شمار لکھنے والے وجودی ادب کے ترجمان ہیں۔ ہمارے جدید ادب میں قرۃ العین حیدر، نون مین راشد، انتظار حسین، ڈاکٹر انور سجاد اور نثری نظم لکھنے والی پوری نسل وجودیت سے متاثر نظر آتی ہے، جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ لیکن ایک حقیقت بالکل واضح ہے، وجودیت کے بغیر جدیدیت کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا۔ وجودی ادب اور جدید ادب تقریباً مترادف ہیں۔ وجودیت نے ہمیں نئے حقائق سے روشناس کیا۔ تشدد، بے رحمی، جبر اور انسان دشمنی، جہنم کا مثبت شعور ہمیں وجودی ادیبوں کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ وجودیت نے مایوسی دی، لیکن اس کی مایوسی میں صداقت اور گہرائی ہے۔ وجودی ادیبوں نے انفرادی آزادی کو ایک قدر کے طور پر پیش کیا
اور معاشرتی اقدار کی بھی نفی نہیں کی، بلکہ معاشرے کی بنیاد فرد کی آزادی پر رکھی، اور اس طرح وجودی ادیب اس خواب کی تعبیر کی جانب بڑھ رہے ہیں جو کبھی انسان نے دیکھا تھا۔ یہ خواب آزادی، انسانی اقدار اور انسان دوستی کا خواب تھا، ایک ایسی دنیا کا خواب جو انسان کی اپنی تخلیق کردہ ہے، جس کی اپنی اخلاقی اقدار ہیں جو انسانی ارادے کی آزادی سے پیدا ہوتی ہیں۔ مختصر یہ کہ وجودی فلسفہ آزادی کا فلسفہ ہے، اور وجودی ادب آزادی کا ادب ہے، آزادی جو ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ وجودی ادب آزادی کے گرد گھومتا ہے، موت اور مایوسی کے سائے اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ شخصیت اور کردار کے تصورات اب ختم ہو چکے ہیں، اس کی غالباً سب سے بڑی وجہ کردار کی آزادی ہے۔ کردار آزادی کو محدود کرنے کا دوسرا نام ہے، اور وجودی کردار آزادی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو ایک نئے موقف، ایک نئی صورتحال اور ایک نئے دوراہے پر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے وجودی ادب کے سارے کردار لامحدود آزادی کے تصور سے جنم لیتے ہیں، اور آزادی کے ازلی و ابدی سرچشمے سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ وجودی کردار ہوتے نہیں، بلکہ وہ بننے اور ہونے کی ایک مسلسل کیفیت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، گویا اپنے وجود میں آنے کا مسلسل انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بقول میر تقی میر، دیر سے انتظار ہے اپنا، یعنی ہر وجودی صورتحال یا وجودی کردار مارجن پر موجود ہوتا ہے، وہ متن میں داخل نہیں ہو پاتا۔ غالب کے اس شعر کی شارحین روایتی شرح لکھتے رہے ہیں، لیکن وجودی کردار کی گریز پائی کا اس سے بہتر اظہار ممکن نہیں۔ تغافل دوست ہوں، میرا دماغ عجز عالی ہے، اگر پہلو تہی کیجئے تو جا میری بھی خالی ہے۔ وجودی ادب ہر لمحہ انسان اور کائنات کے بدلتے ہوئے رشتے کی عکاسی کرتا ہے، کبھی یہ رشتہ بے معنی اور کبھی شعور کی معنویت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ وجودی ادب اس صورتحال کا ایک تخلیقی استعارہ ہے۔